والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم سامعین و ناظرین، رمضان کے دروس کے سلسلے میں جو سلسلہ چل پڑا ہے، ان دروس میں دوسرا درس رمضان اور قرآن کے متعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت بڑا جوڑ ہے، اور اس ایک چیز کو اگر میں اور آپ ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اپنے اندر بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، لیکن خاص طور پر جب مہینہ رمضان کا شروع ہو جائے تو مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور گہرا کر لینا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نیکیوں کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کے قرب کا محتاج ہے، ہم میں سے ایک اللہ کے خصوصی عنایت اور خصوصی کرم کا محتاج ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے سے جتنی فضیلت، جو قرب اور جو نیکیاں بندہ کما سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور عمل سے اتنی نیکیاں، اتنا قرب اور اتنا اللہ کا فضل بندہ نہیں کما سکتا۔ پھر یہ جو قرآن ہے جس کو رب تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمایا، اس مہینے کو جو عظمت ملی، اس مہینے کو جو مقام ملا، علماء نے لکھا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ پھر جس رات یہ قرآن نازل ہوا اس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے اس رات کو بھی عزت اور شرف عطا فرمایا۔ تو میں اور آپ اگر رمضان کے اس مہینے میں اپنے لیے قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں، بلکہ جتنی نفلی عبادات ہے ان نفلی عبادات میں بڑھ کر ہم قرآن کی تلاوت کریں، ان سب سے زیادہ حصہ اور زیادہ ٹائم ہم قرآن کی تلاوت کو دیں، تو یہی قرآن کی تلاوت ہے جو عام دنوں میں ایک حرف پڑھنے پر مجھے 10 نیکیاں ملیں گی، رمضان میں ان نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ عام دنوں میں اگر میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، کوئی سورت تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر مجھے اور آپ کو کوشش ہی کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہم ایک قرآن پر اکتفا نہ کریں رمضان کے مہینے میں، بلکہ کئی قرآن ہم ختم کرنے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کے سامنے نمونہ اپنے اسلاف کا موجود ہے، اپنے بڑوں کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ اسی طرح اور ہمارے اکابرین جن کا رمضان کے مہینے میں باقی معمولات وہ ایک طرف کر لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات، خط و کتابت کے جوابات وغیرہ وغیرہ وہ سارے موقوف فرما لیتے تھے، روک لیتے تھے، اور اپنا سارا کا سارا وقت قرآن کی تلاوت میں لگایا کرتے تھے۔ رات قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے، دن قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے، اور خاص طور پر جب قرآن ہم ختم کرتے ہیں، ایک بار ختم کر لیا، دوسری بار ختم کر لیا، تیسری بار ختم کر لیا، تو مجھے اور آپ کو یہ اعزاز ملتا ہے ایک مرتبہ کے قرآن ختم کرنے پر۔ حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن ختم کرتا ہے تو قرآن کے ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت کے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی مومن مرد اور مومن عورت کوئی ان میں سے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو مکمل کر لیتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں وہی قرآن ان کے لیے وکیل بن جاتا ہے، اور اگر کوئی مرد مومن یا عورت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محلات، وہ وکیل محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے۔ تو اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک عمل میں مصروف رہتا ہے
تو وہ جو وکیل ہوتا ہے ان کی طرف سے وہ ان کے لیے وہاں پر محلات تیار کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کفا، جو ان کاموں سے رک جاتا ہے تو فرشتہ اس کے اجر و ثواب اور اس پر ملنے والے انعام دینے سے بھی رک جاتا ہے. تو کوشش ہی کرنی ہے میں نے اور آپ نے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اس مہینے سے پہلے ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. کیا ملے گا اس قرآن پر؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الف لام میم، جس نے صرف الف لام میم کو پڑھا تو اس الف لام میم پڑھنے پر اس کو اللہ 30 نیکی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حرف کے بدلے ایک نیکی کا انعام ہے. اور یہ عام دنوں میں ہے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نفل وہ فرض کے بدلے میں قبول فرماتے ہیں، اور فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے بدلے میں، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ 70 بار سبحان اللہ کے بدلے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ 70 لاکھ سبحان اللہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے سیزن ہے رمضان کا مہینہ. جیسے عام دنوں میں عام لوگوں کا سیزن آتا ہے تو وہ سیزن میں پھر اپنے سارے غیر ضروری کام بلکہ جو کم ضروری ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہے، کوئی ان سے وقت لینا چاہے تو وہ آگے سے کہتے جی بھائی ہمارا سیزن ہے. تو رمضان کا مہینہ مسلمان کے لیے نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے. یہ سیزن میرے اور آپ سے جیسے پچھلے رمضان جو ہم سے ضائع ہوئے اور ہم نے ان میں اپنے لیے کچھ کیا نہیں، کچھ کمایا نہیں، کچھ جمع پونجی نہیں، کچھ جمع نہیں کیا، تو اب میں اور آپ اس دفعہ کے رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور اس سیزن سے ہم خوب سے خوب تر فائدہ اٹھائیں. خود بھی قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں. گھروں میں بچے ہیں قرآن پڑھے ہوئے، ان کو بھی قرآن کی تلاوت پر پابند کریں. دن میں رات میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میں اور آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہیں. بلکہ جیسے عام دنوں میں میرے اور آپ کے گھر میں بچوں میں مقابلے ہوا کرتے ہیں تو قرآن کریم کا مقابلہ میں اور آپ رمضان کے مہینے میں ان میں کرائیں کہ کون کتنے قرآن ختم کرتا ہے، کون روز کی ترتیب سے کتنے پاروں کی تلاوت کرتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے. آج کے دوسرا درس میرا اور آپ کا جو ہم سن چکے اور جو ہم سنیں گے انشاءاللہ، تو اس میں میرا اور آپ کا تعلق ہم قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے رمضان کا مہینہ بالکل آنے کو ہے تو میں اور آپ بھی اپنے لیے تیاری کریں اور رمضان کے اس مہینے کی اور اس موقع سے ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.